اچھا، اس سے پہلے ہم کشیدگی کی بات کر رہے تھے کہ مختلف شہروں میں کشیدگی کس حد تک بڑھ چکی ہے. ایسی ہی صورتحال آج کل کچھ گلگت بلتستان اور سکردو میں بھی ہے. گلگت بلتستان ایک ایسا پرامن اور خوبصورت علاقہ جہاں پر ایک عرصہ پہلے تک بہت زیادہ امن قائم تھا، لیکن آپ پچھلے 2 ہفتوں سے دیکھیں کہ وہاں پر حالات کس قدر کشیدہ ہو چکے ہیں. راشد سمیع ہمارے ساتھ اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. راشد سمیع صاحب، بہت شکریہ. آپ کا ایک بڑی گہری نظر ہے آپ کی اس علاقے پر، آپ کا کیونکہ تعلق وہاں سے ہے، آپ وہاں رہتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے وہاں کے حالات کا. بڑا پرامن، بڑا ہی اچھا خوبصورت علاقہ تھا، بہت عرصے تک وہاں پر ایک امن قائم تھا. کیا انٹینشنز کے ساتھ وہاں کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا واقعی وہاں پر فرقہ وارانہ کشیدگی ہے؟ کون سے عناصر ہیں جو یہاں پر اس طرح کی کشیدگی کو ہوا دے رہے ہیں؟ جی السلام علیکم شازیہ اور قاضی صاحب اور سمیع. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس ٹاپک مجھے بات کرنے کی اجازت دی، انوائٹ کیا. اچھا، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بیسکلی گلگت بلتستان کے ایشو پہ، گلگت بلتستان کی نیوز پہ، جو وہاں پر چلاس میں 250 افراد کو شہید کیا گیا، جو اس سے پہلے 18 لوگ کوہستان میں شہید کیے گئے، ان تمام ایشو پہ معاف کیجیے گا مگر آپ کے علاوہ آئی اپریشیٹ ایک میڈیا نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ایک فرقہ وارانہ جو ایک کشیدگی ہے، ایک جو ہے کسی وجہ سے کراچی سے لے کر گلگت تک، بلتستان تک جو اہل تشیع کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، اس پر ایک خاموشی اختیار کی گئی ہے میڈیا کی طرف سے، جو کہ جس کو پتہ نہیں وہ ایسا کیوں ہے. میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان نے 1948 میں خود آزادی حاصل کی. ایک چھوٹا سا آپ کو تجزیہ پیش کر دوں اس کا. 1948 کے بعد ہم نے خود پاکستان سے الحاق کیا، وہ اپنا کویسچنیبل، لیکن اس کے جواب میں جو ہمارے لیڈران تھے وہاں پر ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ایف سی آر لگا دیا گیا، ہم پر ایف سی آر مسلط کر دیا گیا. آج اور ہمیں 1951 میں ہماری بالکل کنسنسس کے بغیر، ہمارے کنسنٹ کے بغیر ہم کو کراچی ایگریمنٹ کے تحت کشمیر ایشو سے نتھی کر دیا گیا. کشمیر ایشو سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں تھا. گلگت ایجنسی ہماری اپنی ایک شناخت تھی. یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا اور آج تک قائم ہے. آج تک ایف سی آر تو 1974 میں اچھا نہیں، یہ تو راشد صاحب آپ صحیح بات کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی پرٹیکولرلی جس چیز پہ فوکس ہیں وہ ہے کہ یہ جو سیکٹیرین ٹارگٹ کلنگ ہے، جو بیسیکلی یہ جو لوگ امن تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بتائیے کہ وہاں پر جو اس وقت واقعہ ہو رہا ہے اس میں کون سے انٹرسٹ گروپ ہیں جو امن تباہ کر دیا انہوں نے اس خطے کا؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب نتھی ایک ساتھ سے جڑا ہوا ہے سمیع صاحب. بات یہ ہے کہ 1971 میں جب ہم نے تحریک جو تھی وہ سٹارٹ کی پاکستان سے الحاق کی، ملکہ بلتستانی صاحبہ انہوں نے یہ تحریک سٹارٹ کی، اس کو آج تک قائم ہے. اس کے بعد 1996 میں جب پاکستان نے ریفیوز کر دیا، ہمیں کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں ہے، ہم کسی اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، تو جب آپ کی سیاسی صورتحال وہاں پہ نہیں ہوگی، ایک سیاسی لیکن اب تو وہاں پر آپ کی اپنی اسمبلی بن گئی ہے نا، گلگت بلتستان اسمبلی بھی ہے، وزیر اعلیٰ بھی ہیں وہاں پر. سمیع صاحب پلیز، وہاں پر آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں گے پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، وہ کہے گا 4. پاکستان کے وزیر اعلیٰ ہمیں 5 بتائے جاتے ہیں، گورنر 5. کانسٹیٹیوشن پاکستان میں ہم ہے نہیں، پاکستان کا پروونس ہم بنائے نہیں گئے. ہمیں ایک ٹیلی فون کال کر دیا نواز شریف کو اور ان کو بتا دیا گیا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب یہ آرڈیننس قائم کر رہے ہیں، ہمیں بیوقوف بنا کے آئی واش کر کے ہمیں وہ دے دیا گیا. پاکستان کا کوئی 5واں صوبہ ہے نہیں، وہ برائے نام ایک، آپ یقین کریں یونین کونسل سے بھی کم کی اس کی پاور ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا چلوں، اگر اس طرف میں آؤں، پاکستان کے لیے ہماری بہت قربانیاں ہیں. این ایل آئی نے 1948 1951 ہمارے لوگوں نے 1965 1975 71، اس کے بعد کرگل وار، سیاچن، اور اب وزیرستان میں این ایل آئی کے جوان جو ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں پاکستان کے لیے، جس کے لیے ہم فخر محسوس کرتے ہیں. آپ کرگل وار دیکھ لیجئے، کرگل وار میں ہماری بٹالین این ایل آئی 8-9 ختم ہو گئی، اور اس کو جب وہ آگے جا کے لڑیں، یہ آپ صحیح، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جو گلگت بلتستان کے عوام ہے ان کا پاکستان کے ساتھ ایک بڑا زبردست رشتہ ہے اور وہ بہت زیادہ ان کی محبت ہے. میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت وہاں پر امن امان کا مسئلہ ہے، یہ کون سے انٹرسٹ گروپ ہیں جنہوں نے وہاں پر یہ تباہی ساری پھیلائی ہے؟ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے جب ملکہ بلتستانی نے یہ 1996 میں یونائٹڈ نیشنز لے گئی ہیں، اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اسٹیٹ سبجیکٹ رول کا مطالبہ کیا. جی راشد سمیع صاحب، ہمارا فوکس اسی بات پر ہے کہ جو گلگت بلتستان کے حالات ہیں وہ کن عناصر کی جانب سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ایم سو سوری بٹ میڈیا کا جو بلیک آؤٹ ہے وہاں پر اٹ از
اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک آپ بریکنگ نیوز جو ہے وہ منی بس کے جلنے پر آپ اس کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں. وہاں پہ 250 آدمی لاپتہ ہیں, ان کی لاشیں لاپتہ ہیں, لیکن میڈیا نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. پاکستان کی میڈیا, آئی ایم سو سوری, آئی ول کم بیک ٹو یور پوائنٹ, بٹ دا تھنگ از کہ جب بچہ رکشے میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس پہ بریکنگ نیوز آتی ہے اور اخباروں میں دی جاتا ہے, وہاں پر لوگ مر رہے ہیں, وہاں پر کوئی وہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہاں پہ سیکٹیرین اس کی جو وہاں پہ پنپی, وہ احساس محرومی ہے. احساس محرومی اس طرح ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ خواجہ سراؤں پر جو ہے وہ ایکشن لے لیتے ہیں, وہ سو موٹو لے لیتے ہیں, ان کے اس پہ لے لیتے ہیں, لیکن انہوں نے 18 آدمی شہید ہو گئے کوہستان میں, انہوں نے کچھ نہیں کیا. اتنے 250 آدمیوں کو چلاس میں شہید کر دیا گیا شناختی کارڈ دکھا کر, اور ان کو صرف فرقہ وارانیت پہ شیعہ ہونے پر کر دیا گیا. اس وقت کوئی وہ ایکشن نہیں. احساس مرحومی جو ہے وہاں پر اتنا پنپ رہا ہے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. بیسیکلی جو بات آپ قائد صاحب کرتے ہیں, راشد سمیع صاحب نے بھی وہی بات کی کہ جو احساس محرومی ہے, جب انتظامیہ لوگوں کو, ریاست جب لوگوں کو وہ بنیادی سہولتیں دینے میں ناکام ہو جائے جس کے وہ حقدار ہیں, یعنی جو ان کا لوگوں کا حق ہے. ایڈ کر دوں ان کی بات میں, ایک تو بات یہ درست ہے, اور پھر آپ ٹیررزم یوز کرتے ہیں ٹو کاؤ ڈاؤن پیپل, اور ایک پالیسی کے طور پہ یہ میں آپ کو بتاؤں, اس میں چاہے اندرونی, اور جو ہم ابھی بھی کالر نے بات کی تھی نا کہ جب ہم دوسرے لوگوں کو اپنے ملک میں آنے دیتے ہیں, وہ اس کو کنٹرول کرنے کے ایسے ہی منفیت کنڈے اور ایسی طریقے کرتے ہیں. اب انہوں نے بتایا اتنی قربانیاں دی بلتستان اور گلگت کے لوگ, اور ہمارے لیے خوبصورت, ہم تو شاعری کا موضوع ہے ہمارے لیے, اور ہم نے آج کو خاک اس طرح کر دیا, تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں ہمیں ایکشن بھی لینا چاہیے. مگر وہی بات, اس احساس محرومی کو اگر ختم نہیں کریں گے تو چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ جسکم ہو یا نہ ہو, چاہے بلتستان ہو, ہر جگہ پہ یہ ہمیں مسائل سامنے. اور ایک انہوں نے اور جو بات کہی راشد صاحب نے میڈیا کے حوالے سے, کہ شاید ان کا جو اعتراض ہے یا جو انہوں نے اپنا دکھ بیان کیا, میڈیا نے بڑا رول ادا کیا, بڑے ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں, لیکن شاید وہ اس طریقے سے اس کو کور نہیں کر سکا. پہلو بھی تو میڈیا پہ ہی آ رہا ہے, بھی میڈیا پہ ہی آ رہا ہے. آج وہ میڈیا پر ہی آئے اور انہوں نے یہ بات بیان کی, تو میرا خیال ہے کہ راشد سمیع صاحب آخری سوال ہے, فرقہ وارانہ کشیدگی ہے, یہ سب کچھ پھیلایا جا رہا ہے, تو اگر علماء کرام سب مل کر بیٹھے تو حالات یقیناً وہاں پر ٹھیک ہو سکتے ہیں. جی ہاں, علماء کرام اگر وہاں پہ ملیں, دیکھیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1986 سے پہلے جب شب خون مارا گیا تھا وہاں پر, اس سے پہلے شیعہ, سنی, اسماعیلی, نور بخشی بڑے اچھی طرح رہتے تھے, ہارمونی تھے, آپ سنتے بھی نہیں تھے وہاں پر کہ ایسا کچھ ہو رہا. وہ آج بھی وہ فضا قائم ہے, لیکن میں آپ کو پھر کہتا چلوں کہ یہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. وہ بہت اسٹریٹجکلی بڑے امپورٹنٹ ایریاز ہیں. چائنا کی وہاں پہ کانسنٹریشن ہے, چائنا کا ایکسیس تھرو KKH جو ہے وہ گلگت بلتستان کے تھرو ہوتا ہے. وہاں پہ ویسٹ جو ہے وہ چائنا کو کارنر کیا جا رہا ہے. تو جو ایک کور وار ہے جو وہاں پر جاری ہے, وہاں پر ہم تو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں, لیکن پاکستانی ہم کو منظور نہیں کیا جا سکتا, ہمیں پاکستانی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں وہ کہتے ہیں کشمیر کو اس کو زندہ کرنے کے لیے, ان کو زندہ کرنے کے لیے ہمارا سانس دبایا جائے گا. تو وہاں پر اب اتنا احتجاج ہو چکا ہے کہ لوگ کرگل وار, لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ جلوس نکالے, اور وہ انہوں نے کرگل زندہ باد کے نعرے کیوں لگائے. وہ یہ ایک بہت بڑا ظلمیہ ہے, اس پہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا, نہیں ہوگا تو بہت دیر ہو جائے گی. آخری بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں, نہیں کائنڈلی صرف آخری میں اگر میں ایک وہ بتا دوں کہ وہاں پر جو ہے 250 لوگ جو ہے وہ مسنگ ہیں, اور ان کی بازیابی کے لیے خدا را کچھ کیجئے, ان کو ختم کر دیا گیا. دوسرا اسٹیٹ سبجیکٹ رول ہمیں فوراً چاہیے وہاں پر, اور سب سے پہلے چھوٹی بات ہے کہ ڈیوسائی سے ہمیں روڈ اگر دیا جائے تھرو ایکسیس پاکستان, کیونکہ یہ جو روڈ ہے یہ ہمارے لوگوں کے لیے بالکل جو ہے وہ خطرناک ہو چکا ہے. اور دوسری بات کائنڈلی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کرگل پر کمیشن بیٹھے, کرگل پہ ہمارے 250 مجاہدین ہمارے جو فوجی تھے وہ ابھی بھی مسنگ ہیں. جب ان کی لاشیں ملی تھیں انہوں نے پیٹ میں گھاس کھا کے پاکستان کا دفاع کیا تھا, لیکن اس کا جواب پاکستان نے ہمیں ہمیشہ محروم. بہت شکریہ راشد سمیع صاحب, بہت اچھی آپ نے بات کی. بات ویسے بالکل ٹھیک کر رہے تھے کہ ابھی بھی کسی بچے سے پوچھ لیں کتنے صوبے ہیں آپ کے, وہ 4 ہی بولے گا. یہ بات صحیح ہے, لیکن اصل جو انہوں نے دیکھیں 2 باتیں, ایک تو احساس محرومی, آپ لوگوں کو وہ سہولیات نہیں فراہم کر رہے, دوسرے آپ ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, ان کی ایکسیس آپ ان کو نہیں دے رہے, اور ایک اہم بات کا حساب انہوں نے یہ کی کہ یہ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. چائنا کا وہاں پر بارڈر ہے, اور جو ویسٹ ہے وہ چائنا کو, یہ پراکسی وار ہے بیسیکلی. میں پھر عرض کر دوں, میری پھر سوئی پھنسی ہوئی ہے اور اڑی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ پراکسی وار ہے, یہاں پہ چل رہی ہے پیسیفک رم میں چائنا کی اور امریکہ کی لڑائی ہے. چائنا امرجنگ پاور ہے, وہ سے 2018 میں ٹیک اوور کرتا ہے یا اوور ٹیک کرتا ہے یا نہیں کرتا, آئی ڈونٹ نو. IMF یہی کہہ رہا ہے, مگر یہ کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کریں گے. ہم اپنے مفادات کا تحفظ اسلام آباد میں بیٹھ کے کوئی آرڈیننس جاری کرنے سے نہیں کر سکتے. ہمیں وہاں پہ بنیادی ضروریات کو پورا کر کے آپ آبادیوں کو جوڑتے ہیں.